الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین گرامی، آپ نے ہمارا پہلا کلپ سماعت فرمایا ہوگا جس میں الکوثر الجاری کے حوالے سے ڈاکٹر جلالی صاحب کی پیش کردہ دلیل کا علمی تعاقب کیا گیا ہے۔ اب حسب وعدہ تفسیر کبیر کے حوالے سے ڈاکٹر جلالی صاحب کی پیش کردہ دلیل کا تعاقب پیش کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پہلے آپ ڈاکٹر جلالی صاحب کا وہ بیان سماعت فرمائیں۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی انہوں نے اس مکالمہ کا ایک حصہ لکھا، اس میں وہی خلاصہ نکلے گا جس پر آج ان لوگوں نے شور مچا رکھا ہے، ورنہ ڈائریکٹ اگر دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں کہ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں یہ کئی گنا بھاری الفاظ ہیں۔ کیا لفظ ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ نے ادعت دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرما دیا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا اس کے لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں لیکنی لا اعرف صحت قولک، کیا گستاخی کا فتویٰ معاذ اللہ وہاں تک لگایا جائے گا، امیر المومنین تک؟ ناظرین گرامی، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب اپنے بے ادبی کے کلمات کی دلیل میں تفسیر کبیر میں بغیر سند کے ذکر کردہ اس روایت کو پیش کر رہے ہیں۔ اپنی عادت معروفہ کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس روایت کے ان الفاظ کا ترجمہ نہیں کروں گا، یہ لفظ جو ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا ان کا، یہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں یہ کئی گنا بھاری الفاظ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر وضاحت کے ساتھ ترجمہ کر دیں تو ان کی اس دلیل کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، اور جلالی صاحب وہ پوری روایت بھی نہیں پڑھتے۔ وجہ یہی ہے کہ اگر پوری روایت پڑھیں تو ان کی فنکاری کا پول کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اس روایت کی حقیقت کیا ہے وہ اس سے خود بھی بے خبر نہیں ہے، دبے لفظوں میں ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے۔ آپ ایک بار پھر ان کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ اگرچہ اس روایت کے جو باقی مضمون ہے یا جس چیز کا دعویٰ ہے اس کے لحاظ سے سند کا بھی محاکمہ کیا ہے ہمارے اکابر نے، لیکن جو لفظ اس وقت میں پیش کر رہا ہوں ان پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں جو آگے میں اس وقت مضمون میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، جلالی صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ کے پیش کردہ الفاظ لیکنی لا اعرف صحت قولک، اس کا تعلق تو باقی مضمون سے ہی ہے اور باقی مضمون ہی ان الفاظ کی بنیاد بن رہا ہے۔ اگر اس مضمون پر اکابر کو اعتراض ہے تو یہ الفاظ کس طرح قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ جلالی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ روایت کے باقی مضمون پر تو اکابر کا محاکمہ ہے، لیکن جو لفظ میں پیش کر رہا ہوں اس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ جلالی صاحب کے اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ کیا اہل سنت کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ لیکنی لا اعرف صحت قولک والے الفاظ وہ ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر ثبوت ہے تو سامنے لاؤ، ہم تو بغیر ثبوت کے نہیں مان سکتے۔ ہاں، آپ کے پیروکار ضرور مانیں گے کیونکہ آپ کی 2 سالہ محنت کے نتیجے سے شاید ان کو یہی سبق ملا ہے کہ باقی سب سے خطا ہو سکتی ہے مگر جلالی صاحب خطا سے پاک ہیں۔ ڈاکٹر جلالی صاحب کی دیدہ دلیری ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں سے وہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں وہ کئی گنا بھاری الفاظ ہیں۔ مقابلے میں کہ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں یہ کئی گنا بھاری الفاظ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اگر کسی شخص میں ایمان ہوگا تو کیا ان جملوں کے بعد بھی وہ کہے گا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب ادب کے پیکر ہیں؟ بلکہ وہ یہی کہے گا کہ جلالی صاحب اپنی ایک بے ادبی کو چھپانے کے لیے اس سے بھی بڑی بے ادبی کی جسارت کر رہے ہیں۔ ذرا ان کے الفاظ پر غور کریں۔
جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خطا پر تھیں، یہ تو میں نے ہلکے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ الیاذ باللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کئی گنا بھاری الفاظ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق استعمال کیے ہیں۔ ذرا انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جلالی صاحب خطا پر ہیں اور دوسرا شخص کہے نہیں یہ تو ہلکے الفاظ ہیں، جلالی صاحب تو اس سے کئی گنا بھاری الفاظ کے مستحق ہیں، کیا جلالی صاحب کے پیروکار جلالی صاحب کے لیے خطا سے کئی گنا بھاری الفاظ برداشت کر سکتے ہیں؟ جلالی صاحب خود ہی بتائیں کہ خطا سے بھاری الفاظ کیا ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جلالی صاحب نے تو رجوع کر لیا ہے، ان سے بھی میرا سوال ہے کہ جلالی صاحب رجوع نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو الیاذ باللہ خطا سے بھی کئی گنا بھاری الفاظ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، میرا جلالی صاحب کو چیلنج ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لا عارف صحت قولکی والے الفاظ خطا والے الفاظ سے کئی گنا بھاری ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ ثابت کریں کہ یہ الفاظ خطا والے الفاظ سے کئی گنا بھاری ہیں۔ وہ قیامت تک ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ الفاظ ان بے ادبی والے جیسے بھی ہیں۔ اگر یہ ثابت بھی ہو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، پھر بھی دنیا کی کسی لغت سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ان الفاظ سے یہ لازم آتا ہو کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھیں، یا ان الفاظ سے یہ لازم آتا ہو کہ ان کا قول صحیح نہیں تھا۔ آیت کو اگر درست بھی مان لیا جائے تو اس کے الفاظ یہ ہیں: فلما ماتا ادعت فاطمہ علیہ السلام انہو کانا ینحلھا فدکن۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدک عطا فرما دیا تھا۔ فقال ابو بکر انت اعز الناس علی فقرا واحبہم الی غنى۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، اے شہزادی، مجھے تمام لوگوں کے فقیر ہونے کی بنسبت آپ کا فقر زیادہ گراں ہے، اور مجھے تمام لوگوں کے مالدار ہونے کی بنسبت آپ کا غنی ہونا زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد فرمایا، لیکنی لا عارف صحت قولکی ولا یجوز ان احکم بذالک۔ اس کا ترجمہ جلالی صاحب نہیں کر رہے، تو وہ ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن اے شہزادی، میں آپ کے قول کی صحت کو نہیں پہچانتا، اور یہ جائز نہیں کہ میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ اب ایک عام آدمی بھی غور کرے، اس روایت کے درست ہونے کی صورت میں اس کا حاصل یہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اپنا دعویٰ پیش کیا، اور عدالت میں کوئی بھی دعویٰ بغیر گواہ کے قبول نہیں کیا جاتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اصول کے مطابق فرمایا، اے شہزادی، آپ نے دعویٰ فرمایا، لیکن اس قول اور اس دعویٰ کا صحیح ہونا گواہوں کے بغیر میں نہیں پہچان سکتا۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ خطا پر ہیں، یا آپ کا قول غلط ہے، یا آپ کا قول صحیح نہیں۔ جلالی صاحب ایڈی چوٹی کا زور لگا کر بھی اس کا یہ مفہوم ثابت نہیں کر سکتے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ اے صدیق اکبر، آپ مجھے غلط کیوں کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ کے مطالبے اور اصولی بات کے پیش نظر انہوں نے گواہ پیش کیے۔ آگے روایت کے الفاظ سنیے جو جلالی صاحب نے پیش نہیں کیے، ورنہ ان کی فنکاری کا پول کھل جاتا۔ فشاہد لها ام ایمن و مولا للرسول علیہ السلام۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ایمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام کو پیش کیا، اور انہوں نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے شہزادی، آپ غلطی پر ہیں، خطا پر ہیں، آپ کا قول صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں، فطلب منها ابو بکر الشاہد الذی یجوز قبول شہادتہ فی الشرع فلم یکن۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا گواہ طلب کیا جس کی گواہی قبول کرنا جائز ہو، تو ایسا گواہ نہیں تھا۔
جلالی صاحب اب بتائیے کہ آپ کی پیش کردہ روایت کو اگر درست مانیں، اس میں کہاں لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھی، یا ان کا قول صحیح نہیں تھا؟ اس میں تو صرف اتنا ہے کہ بغیر شرعی گواہی بحیثیت حاکم میں آپ کے قول کی صحت کیسے پہچانوں؟ شرعاً کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورت کی گواہی ضروری ہے۔ نصاب شہادت پورا نہ ہونے کی صورت میں حاکم وقت کے لیے فیصلہ کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ جلالی صاحب نے اپنے اس بیان میں تحفہ اثنا عشریہ کا بھی ذکر کیا کہ تحفہ اثنا عشریہ میں بھی اس کا جواب ذکر کیا گیا ہے۔ تحفہ اثنا عشریہ میں اس روایت کے متعلق کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جلالی صاحب نے وہ بھی بیان نہیں کیا، کیونکہ اس کے بیان سے بھی ان کا پردہ فاش ہوتا تھا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ تحفہ اثنا عشریہ کے مصنف کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ وہ 13ویں صدی کے مجدد ہیں، اور اس طرح کے مجدد نہیں جس طرح کے جلالی صاحب کے پیروکار صدی کے درمیان رونما ہونے والا مجدد ان کو قرار دیتے ہیں، بلکہ وہ دونوں صدیوں کے سنگم پر تشریف لانے والے اپنے وقت کے عظیم مجدد ہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ میں صفحہ نمبر 588 پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ فدق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ قبول نہیں کیا اور ان سے گواہ طلب کیے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ام ایمن کی گواہی پیش کی تو ان کی گواہی رد کر دی کہ 1 مرد اور 1 عورت کی گواہی کافی نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئیں اور کلام ترک کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، جواب از این تان آنکے دعوی ہبا از حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شہادت دادن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ام ایمن یا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اختلاف الروایات در کتب اہل سنت اصلا موجود نیست، محض از مفتریات شیعہ است، در مقام الزام اہل سنت آوردن و جواب آن طلبیدن کمال صفاحت است، بلکہ در کتب اہل سنت خلاف عام موجود است۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہبہ کا دعویٰ اور حضرت علی اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گواہی دینا باختلاف روایات اہل سنت کی کتابوں میں بالکل موجود نہیں ہے، یہ صرف شیعوں کا افتراء ہے۔ اہل سنت کے الزام کے مقام پر اس کو پیش کرنا کامل بیوقوفی ہے، بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں اس کا خلاف موجود ہے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اس روایت کو شیعوں کا افتراء قرار دے رہے ہیں۔ اب بتائیے، ایسی روایت کو آپ اپنی بے ادبی کی دلیل بنا رہے ہیں، حالانکہ روایت کو درست بھی مان لیں، پھر بھی اس روایت میں آپ والی بے ادبی کے الفاظ کا دور تک بھی ذکر نہیں۔ ترجمہ نہ کر کے یا روایت کا بعض حصہ چھپا کر آپ عوام کو فریب دے سکتے ہیں، مگر اہل علم تو حقیقت کو جانتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر شیعوں کے بقول اس روایت کو درست بھی مان لیا جائے تو شیعہ اور اہل سنت کے درمیان متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ہبہ کی ہوئی چیز موہوب لہو شخص کے ملک میں اس وقت تک نہیں جاتی جب تک کہ وہ قبضہ نہ کر لے، اور یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ نہیں تھا، لہٰذا باغ فدق آپ کی ملک نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نتیجہ کے طور پر فرماتے ہیں، پس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را در دعوی ہبہ تکذیب نہ کرد بلکہ تصدیق نمود، لیکن مسئلہ فقہیہ را بیان کرد کہ مجرد ہبہ موجب ملک نمی شود تا وقتی کے قبض متحقق نہ گرد۔ پس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوی ہبہ میں تکذیب نہیں فرمائی بلکہ تصدیق فرمائی، لیکن فقہی مسئلہ بیان کیا کہ صرف ہبہ سے ملک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ قبضہ ثابت نہ ہو۔ جلالی صاحب اسے کہتے ہیں ادب و احترام
اور اسے کہتے ہیں رد روافظ، کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر رافضیوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس روایت کو تسلیم بھی کر لیں تو بات واضح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ ہبہ کا تھا، قبضہ کا دعویٰ نہیں تھا، اور مسلمہ اصول کے مطابق قبضہ کے بغیر محض ہبہ سے ملک ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکذیب نہیں فرمائی بلکہ تصدیق فرمائی، لیکن مسلمہ اصول شرع کے مطابق فدق عطا نہیں فرمایا۔ جلالی صاحب پر یہ لازم ہے کہ اس روایت کو سند صحیح کے ساتھ ثابت کریں اور صاف ترجمہ کر کے بتائیں کہ اس روایت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ خطا پر تھیں یا آپ کا قول صحیح نہیں ہے، اور یہ ثابت کریں کہ کسی قول کی صحت کو نہ پہچاننا اور اس پر گواہ طلب کرنا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ قول صحیح نہیں ہے۔ اس کو دلائل سے ثابت کریں اور یہ ثابت کریں کہ لا عارف و صحت قولی کی یہ عبارت جلالی صاحب کی بے ادبی والی عبارت سے کس طرح کئی گنا بھاری ہے، اور یہ بتائیں کہ جس روایت کو اکابر شیعہ کا افتراء قرار دیں اس کو اپنی بے ادبی کی دلیل بنایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ کتب تفاسیر میں ائمہ تفاسیر متعدد اقوال اور روایات ذکر کر دیتے ہیں، کیا بغیر تحقیق کے ہر قول کو اور ہر روایت کو دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ جلالی صاحب سے یہ کہنا کہ اپنی دلیل سے رجوع کر لو، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Truth TV